کسان مارکیٹ گٹ والا فیصل آباد میں پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 11ویں سالانہ کچن گارڈن فیسٹیول 2023 کا انعقاد ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سید مدثر حسین شاہ، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے فیتا کاٹ کر کچن گارڈن فیسٹیول کا افتتاح کیا، جبکہ اس موقع پر پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن کے بانی معروف صنعت کار میاں اجمل فاروق اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید مدثر حسین نے منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول نے اپنے خطاب میں کچن گارڈننگ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن کے بانی میاں اجمل فاروق کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خالص اور مضر صحت اجزاء سے پاک سبزیاں اور پھل حاصل کرنے کے لیے کچن گارڈننگ کا فروغ ضروری ہے۔ یہ ہمارا ایک سبسیڈری پروجیکٹ ہے پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن کا۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے فاؤنڈیشن بنائی ہے۔ اس میں یہ کچن گارڈن بھی ہے۔ اس میں جو ہمارے فارمر ہیں ہم ان کو کراپس کے لیے ویلیو ایڈڈ کراپس، ہائی ویلیو ایڈڈ کراپس اور پھر برانڈنگ، اور جو کنونشنل کراپس یا جن کو ہم آلریڈی کیش کراپس کہہ رہے ہیں جبکہ وہ ہیں نہیں کیش کراپس، زمیندار کو تو کچھ نہیں بچتا، مڈل مین اس سے خوب کما جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم اپنے فارمرز کو آگاہی دیں گے۔ یہ سیمینار روم میری بیک سائڈ پہ بن چکا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ایوری ویک ہم سیمینارز کنڈکٹ کریں گے، اور جو بچے کالجز اور یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے جاب ڈھونڈتے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ انٹرپرینیورشپ بنائیں، انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں۔ ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اپنی مثال دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں نام، یہ 40-50 سال کا سفر سب نے طے کیا ہے، اور سب سائیکلوں پہ تھے، اسکوٹروں پہ تھے، پیدل تھے، تو سب پہ اللہ میاں نے اپنا کرم کیا اور انہوں نے دل جمی سے محنت کی ہے۔ تو میرا یہ نئی نسل کو جس کے ہاتھوں میں فیوچر میں ہمارے ملک کی باغ ڈور ہے، ہماری اکانومی کی باغ ڈور ہے، ہم یہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو انسپائر کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ ہماری طرف دیکھیں۔ یہ ہمارے جیسے آج جاوید صاحب آئے ہوئے تھے ستارہ والے، ان لوگوں کی طرف دیکھیں۔ اگر اللہ میاں نے ان پہ کرم کیا، آج بڑے بڑے نام بن گئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ آپ محنت کریں، ہر کوئی نام پیدا کر سکتا ہے کسی نہ کسی شعبے میں۔ تو باقی ہمارا انوائرنمنٹل ایشوز ہیں، ہماری کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، پلانٹیشن کو ہم فوکس کر رہے ہیں، گرین اینڈ کلین پاکستان۔ پچھلے سالوں میں گرین اینڈ کلین فیصل آباد کا تھا ہمارا کہہ لیں سلوگن، اب گرین اینڈ کلین پاکستان۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں اور فری آف کاسٹ پودے دیتے ہیں، اور پودے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جس کمیونٹی میں کوئی 1-2 لوگ ایسے ہوں جن کو شوق ہو تاکہ وہ پودے ضائع نہ ہوں اور وہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ باقی دوستوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا پودا لگانا ہے، کس جگہ پہ لگانا ہے، اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، کب لگانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا 4-5 یہ ایک کمبینیشن ہے، اگر اس میں سے ایک لنک مس ہو جائے تو پھر وہ پلانٹ سکسیسفل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کراپس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستوں کو، فارمرز کو، کہ اس میں آپ نے ویلیو ایڈڈ کراپس کی طرف آہستہ آہستہ کیسے جانا ہے، کیونکہ ہمارا جو چھوٹا فارمر ہے وہ بہت گھبراتا ہے رسک لینے سے، اور ظاہر ہے اس کو گھبرانا بھی چاہیے۔ تو اس طرح کی یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ پھر یہ بچوں کے لیے رائڈنگ سکول بنایا ہے، اور یہ پورا یہ جو ہمارا پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن کے آپ کہہ لیں امبریلا کے نیچے جتنے بھی یہ 4-5 چھوٹے پروجیکٹس ہیں یہ نان پروفٹ بیس ہوں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سیلف سسٹین کر سکے، اور ادھر یہ جو آرگینک فوڈ کی شاپس ہیں ساری، ان سے بھی ہم نومینل سا کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی کوئی بجلی کا بل، ادھر صفائی والے بندے باتھ روم آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بالکل صاف رکھنا، اور ادھر جھاڑو وغیرہ کوئی ریپر شیپر اکٹھے کرنا، اور سیکیورٹی کا 2 بندے ہیں، تو وہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا 2-3 ہزار روپیہ یا 5 ہزار، اس سے زیادہ میرا اس میں کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے۔ کئی دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ جی اس میں سے آپ کو پرافٹ کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے، اللہ میاں نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں پرافٹ ادھر سے آئے گا، اس میں پرافٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پرافٹ سے ہمارا
कुपलाजा नहीं बन जाना। अगर को लाख 2 लाख हम इसमें से निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है उसके आगे, जो कि ये हमारा सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इंडस्ट्री की, या हमारी कह लें। कुछ काम हमारे पास अल्लाह पाक ने अमानतें हैं, मेरा ये यकीन है हम डाकिए हैं, और अगर डाकिया किसी के मनी आर्डर को ना पहुंचाए तो उसकी फिर सस्पेंड हो जाता है या उसकी इंक्वायरी लग जाती है। तो कुछ काम है बस अल्लाह मियाँ ने अपने बंदों से करवाने होते हैं, वो तो ना ज़मीन पे कभी खुद आया ना आएगा। तो ड्यूटियाँ लगी हैं हमारी, तो ये ड्यूटी अल्लाह की तरफ से हमारे हिस्से आ गई कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, अपने क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को, ग्रीन एंड क्लीन। कुछ बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज़ करवा रहे हैं दूर दराज इलाकों से। 2 टीमें 15-15 बच्चों की कोर्स करके जा चुकी हैं 15-15 दिन के, और उनको हमने इधर अकामोडेशन भी दी, खाना भी दिया। एक डेट्स के ऊपर था और एक नर्सरी, कि आप अपनी छोटी सी नर्सरी कैसे बना सकते हैं, और बहुत थोड़े पैसों के साथ। तो अभी आने वाले दिनों में फिर इसी तरह किसी ना किसी चीज़ का अभी हमारा प्रोग्राम है कि डेट्स के बारे में। पाकिस्तान में इतनी खजूर होती है जो कि सारी की सारी समझे ज़ाया हो जाती है। सिंध में इतनी खजूर है और हम खुद खजूर इंपोर्ट कर रहे हैं और बेहतरीन खजूर है। इसी तरह दूसरे फ्रूट्स हैं आपकी, जैसे ये खुबानी है, ये डिहाइड्रेशन तमाम सब्जियों और तमाम फ्रूट्स की हो सकती है। और डिहाइड्रेशन के बाद आप इसको क्वालिटी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सर्टिफिकेशन से करवा लेते हैं, यकीन करें थाईलैंड एयरपोर्ट पे मैंने ख़रीदना चाहा ये ड्राई फ्रूट्स, पैकेट थे 250 ग्राम का, उसमें बनाना भी था, पीचेस भी थी, मैंगो भी थे, लेकिन मैं 2 पैकेट से ज़्यादा नहीं ले सका क्योंकि हमारी आदत है ज़रब देने की। तो उधर मेरे जहन में आया कि यार हमारे तो ये चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये भी एक इसमें क्या लें कंसीव की एक चीज़, तो ये डिहाइड्रेशन के मतलब बताएंगे। फिर इधर हम ये छोटी मशीनें लगा रहे हैं, और वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई बंदा अपना अगर लेके आता है, सरसों ले आता है, कनोला ले आता है, तिल ले आता है, अपना तेल और खाल निकलवा के ले जाए, और जो 10-20 रुपए उसकी मजदूरी है, वो जो हम इधर बंदा रखेंगे उसकी समझ लें तनख्वाह है, और वो उसको दे जाए। और सरसों के तेल का नेमल बदल कोई नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑलिव ऑयल में है उससे कहीं ज़्यादा सरसों के तेल में है। और हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, और फिर उसके साथ साथ ये जो एक्टिविटी है, आज माशाल्लाह इतने बच्चे आए और सब ने एक्टिविटी की, रिफ़्रेश हो गए मेंटली। अदरवाइज़ हमारे यहाँ अब प्ले ग्राउंड और स्कूलों में भी ये रिवाज ही नहीं रहा कि कोई किसी किस्म की इस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों की फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो बेहतर हो। और बच्चे सब ये मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पे बैठे हैं, और नेचुरली उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मेंटली भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग गई हैं, और छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक रेज़, जो कि 12-14 साल से पहले तो वो रिकमेंड ही नहीं करते कि आप। और फिर उसका भी एक टाइम है, और फिर उसका आज इतने अच्छे इक्विपमेंट आ गए, हमारे लोग वो अफोर्ड नहीं करते। वो पुराने ज़माने की LCDs और स्क्रीन्स पे घंटों बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला बच्चों को इंस्पायर भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी लेके चलना है। अपना जो छोटा फार्मर है उसको भी पूरी गाइडलाइन देनी है, और 3-4 लड़के हमने रखने हैं इसमें ना एग्रीकल्चर जो मास्टर्स के हों, जिनका एक्सपीरियंस हो 4-5 साल का, कि जो कोई चीज़ हम इधर फार्मर्स की जो टीम होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनको सिखाएंगे। वो सीखने के बाद फिर हो सकता है जाके एप्लीकेशन ना कर सकें, तो वो फिर जाके अप्लाई करवाएंगे उन जितने भी हम चीज़ें बताएंगे, और एक दफ़ा उनके हाथ से निकल जाएगी फिर उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं जी मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव, और इसमें आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम इसमें कामयाब हों, और हमारे अंदर कभी लालच का कोई बीज या आंसर ना जाग उठे, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये एक शौक़ होता है, फिर वो जुनून बन जाता है, फिर इश्क बन जाता है। अब हमारी जो उम्र के जिस हिस्से में हम हैं, मैं हूँ, तो अब तो ये इश्क बन गया है। तो इश्क अल्लाह से हो जाए, लैला को मजनू से हो जाए, तो फिर उसकी जो कैफियत होती है वो आपको पता ही है। तो मुझे नेचर से इश्क है, पौधों से इश्क है। तकरीब के दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए किचन गार्डनिंग की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नौजवान नस्ल इसमें अपना अहम और मौसर किरदार अदा कर सकती है, जिसके लिए प्रोफेसर अब्दुल गनी फाउंडेशन
اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جدوجہد اور کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح سے فوڈ کے سرپلس چلنے لگ گیا ہے، اگر ہم اپنی نئی جنریشن کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ خوراک کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں خوراک کہاں سے ملے گی، اتنی آبادی بڑھ گئی اور اتنی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہاؤسنگ کالونیز اور بن رہی ہیں، تو جب سبزیوں کی بات آتی ہے تو سبزیوں کی بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کی یہ ایکٹیویٹی اس لیے بھی سب سے زیادہ اچھی لگی کہ یہاں سکھایا گیا کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ، چاہے وہ چھت ہے، صحن ہے، آپ کس طرح سے جو ہے وہ گھر میں سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ ایک اکانومی بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے، دوسرا فریش چیز کی تو کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کچن گارڈن انسان دوست ہابی ہے اور اتنی خوبصورت ہابی ہے کہ اس میں آپ کی بچت ہے سب سے پہلے، جس کی آج کل ضرورت ہے، اور پھر آپ جو میڈیسن والی جو مضر صحت دوائیاں جو ڈالی جاتی ہیں ان سے بچ کر آپ ایک اچھی چیز گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں، اور دیوار پہ لٹکا کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو اگوا سکتے ہیں، آپ چھتوں پہ لگا سکتے ہیں، لان میں کرتے ہیں، گھر کے باہر لگا سکتے ہیں، سین میں کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت ہابی ہے اور یہ نیچر کے آپ کو اتنا قریب لے آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کا بویا ہوا بیج جب کمپلین نکالتا ہے وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ فطرت سے باتیں کرتے ہیں، تو اس سے بڑی دوستی اور کیا ہوگی جس کی فطرت سے ہو جائے، اور ان دوائیوں سے آپ بچ جائیں گے، پھر اس سوسائٹی سے بچ جائیں گے جہاں پر سوشل میڈیا میں جو اتنا بدتمیزی کا جو گند ڈلا ہوا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ بہت سارا وقت آپ نکالیں تو میں سمجھتا ہوں میری قوم کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے ان دنوں میں جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ بیماریوں کی اصل جڑ زہریلی کھادوں اور کیمیکلز کے استعمال سے فصلوں کا حصول ہے، جس کے لیے کسانوں کو بھی قدرتی طریقوں سے فصلوں کی پیداوار یقینی بنانا ہوگی۔ میرا نام ہما عباس ہے اور میں زرعی ترقیاتی بینک اسلام آباد سے یہاں خاص طور پہ شمولیت کرنے آئی ہوں کہ ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس کا یہ 11واں سالانہ یہ کچن گارڈننگ کے حوالے سے یہ شو ہے، یہ فیسٹیول ہے، اور میں اس پروگرام کو بہت ہی خوشی محسوس کری یہاں پہ اٹینڈ کر کے، اور میں بذات خود بھی کچن گارڈننگ کو پروموٹ کر رہی ہوں ZTBL یعنی کہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے فورم پہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس دور جدید میں اب جو کہ بہت کچھ حالات بدل چکے ہیں، سبزیوں کو اگانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ گھریلو پیمانے پر سبزیات کی کاشت کو فروغ دیں، اور اس کو بچوں کے خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو کہ اب ہر وقت اسکرین پر اپنا زیادہ تر وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو اس ایکٹیویٹی میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہر گھر کے لوگ جس کو بہت آسانی سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کم از کم 4 سے 5 افراد کے جتنی بھی فیملی ہوتی ہے، اس کو اگر گھر میں صرف 3 یا 4 پودے ایک سبزی کی قسم کے لگائیں تو وہ ان کے لیے بہت بجٹ بھی کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر کی تازہ اور کیمیکل فری سبزی کا مزہ بھی وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ کچن گارڈننگ خالص سبزیاں اور پھل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خطیر رقم کی بچت کا ذریعہ بھی ہے، جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچن گارڈننگ کے حوالے سے، کچن ڈے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اور جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، گھروں میں ہم لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ سبزیاں خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کیوں نہ جو ہمارا ایک گھر ہے 7 مرلے کا ہے، چاہے وہ 10 مرلے کا ہے، 1 کنال کا ہے، کیوں نہ ہم اپنے گھر سے کچن کی چیزیں تیار کریں، کیوں نہ ہم اپنے گھر میں گارڈننگ کریں۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اور جو چیزیں ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ مہنگی خریدتے ہیں، وہ فریش بھی نہیں ہوتی، تازہ بھی نہیں ہوتی، اور جب چیزیں مہنگی ہوں اور فریش بھی نہ ہو اور ہمیں ڈاؤٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا آپشن کوئی نہیں ہے۔ تو آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو ایوری ون وی شوڈ گو فار کچن گارڈننگ۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ناٹ فار ہاؤس بٹ آلسو فار پاکستان، کیونکہ پاکستان کا پرابلم ہے ایگریکلچر پرابلم۔ پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ترقی کرے گا۔ گرین ارتھ پروٹیکشن پاکستان کے چیئرمین میاں محمد اظہر نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کچن گارڈننگ کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان ایگری ٹورزم اور عبدالغنی فاؤنڈیشن نے جو آج اس پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں لوگوں کو کچن گارڈننگ کے متعلق اویئرنیس دی گئی اور ایکسپرٹ سے اسپیچز کروائی گئیں، جس کا ان لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا،
لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں کچن گارڈننگ کو فروغ دیں اور اس کے جو نئے نئے طریقے ہیں ان کے ذریعے ہر بندہ اپنے گھر میں اگا سکتا ہے سبزیاں اور پھل، جن کا بندے کی صحت پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اور بندے کی مالی بھی بہتری ہوتی ہے۔ کچن گارڈننگ فیسٹیول میں سبزیوں اور پھلوں کے حصول کے لیے خاطر خواہ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے، جہاں عوام الناس کو کچن گارڈننگ کے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ کچن گارڈن فیسٹیول میں طلباء و طالبات، نوجوانوں اور زراعت و خوراک کے ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر یوم کشمیر کے حوالے سے طالبات کا ٹیبلو شرکاء کی توجہ کا مرکز رہا۔ پروفیسر عبدالغنی فاؤنڈیشن اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فیسٹیول کا مقصد عوام میں وہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ کچن گارڈننگ کے ذریعے خالص اجزاء سے بھرپور اور مضر صحت اجزاء سے پاک پھل اور سبزیاں اپنے گھروں میں اگا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد۔